الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبیین و خاتم المعصومین اما بعد۔ ذرا تصور کیجئے آپ کے پاس پیسے موجود ہے، گاڑی بھی ہے، موبائل بھی، آرام بھی، مگر جب قرض واپس کرنے کا وقت آئے تو آپ کہتے ہیں کل دے دوں گا، اگلے ہفتے، ذرا رک جاؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں صرف گناہ نہیں فرمایا بلکہ ایک بہت سخت لفظ استعمال فرمایا، اور وہ ہے ظلم۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو عبادات کے ساتھ ساتھ معاشرتی عدل اور مالی معاملات کو بھی نہایت سنجیدگی سے دیکھتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی حدیث شریف پر گفتگو کریں گے جو ہمارے روزمرہ کے لین دین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ مطلو ٹال مٹول کرنا، الغنی مالدار، ظلم ہے۔ یہ روایت جو مطل الغنی ظلم، یہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم مشکات المصابیح موجود ہے۔ اس حدیث شریف کی تشریح وضاحت علماء اہل سنت فرماتے ہیں، غنی یعنی مالدار سے مراد صرف کروڑپتی نہیں بلکہ وہ شخص جو قرض ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو، چاہے وہ عام آدمی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس روایت میں شامل ہے۔ اگر کسی کے پاس مال موجود ہے یا وہ آسانی سے ادا کر سکتا ہے اور پھر بھی ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ اس حدیث کی وعید میں داخل ہے۔ یہ حکم صرف دکاندار اور گاہک، قرض دینے والے اور لینے والے، شوہر اور بیوی، آقا اور ماتحت، حاکم اور رعایا، سب پر عام ہے، چاہے معاملہ مالی ہو یا غیر مالی۔ یہ حدیث سب کو شامل ہے۔ ٹال مٹول کرنے والے کی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، قرض ادا کرنے کی قدرت رکھنے والے کا ٹال مٹول کرنا، اس کی عزت کو پامال کرنا اور سزا کو جائز کر دیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایسا شخص فاسق ہو جاتا ہے، اس کی گواہی معتبر نہیں رہتی۔ اسلامی حکومت اسے تعزیری سزا حتیٰ کہ قید بھی دے سکتی ہے۔ اسلام قرض لینے سے نہیں روکتا مگر ٹال مٹول سے سختی سے روکتا ہے۔ ضرورت ہو تو قرض لو، سہولت ملے تو فوراً ادا کرو، ٹال مٹول نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ آئیے عہد کریں ہم کسی کا حق دبائیں گے نہیں، اور اگر ہم صاحب استطاعت ہے تو قرض کو عبادت سمجھ کر ادا کریں گے۔ اللہ ہمیں دیانت دار بنائے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔